زمانے کے سامنے ہم حسین ابن علی علیہ السلام کا تعارف کرائیں، تاکہ کوئی روز محشر یہ نہ کہہ دے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، چونکہ سزا و جزا حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی طرفداری ہی پہ ہی ہوگی۔ میری بات پہ غور کیا آپ نے؟ تو غرض کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا جب دنیا میں آیا، ابھی چند ہی گھنٹے کا تھا کہ آسمان سے جبریل امین لاکھوں فرشتوں کی جماعت کو لے کے زمین کی طرف چلے۔ راستے میں کسی کے کراہنے کی آواز سنی، واقعہ سب کا سنا ہوا ہے، اسی میں سے پوائنٹ نکالنا ہے مجھے۔ توجہ کہ یہ فطروس جزیرے کے اندر ہے، کب سے ہے؟ کب سے قبلہ؟ کب سے ہے کہ ایک مرتبہ دماغ کے اندر یہ خیال آیا فطروس کے، جب یہ بات اس کے گوش گزار ہوئی کہ اللہ نے کچھ، توجہ، اللہ نے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے لفظ عظیم کا استعمال کیا، جیسے مثلا عورتوں کا مکر عظیم ہے، نہیں متوجہ ہو سکیا حضرات، عورتوں کا مکر عظیم ہے۔ اچھا، اللہ کا عرش عظیم ہے، اس کا عذاب عظیم ہے، عذاب عظیم ہے، عرش عظیم ہے۔ عرش عظیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کی کوئی لمٹ نہ ہو۔ سورہ رحمان میں کیا ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر تم میں دم ہے ایک گروہ جن و انس تو تم زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات؟ تو خیال فطروس کے ذہن میں بھی یہی آیا کہ عرش عظیم، ارے یہ تو میں تھوڑی دیر میں اس کے کناروں سے باہر نکل جاؤں گا۔ روایت کے کلمات ہیں کہ 30,000 گنا طاقت فطروس کو دے دی گئی اسی وقت، اور پھر حکم دیا گیا کہ پرواز کر اور نکل کے دکھا۔ کہاں بیٹھے آپ حضرات؟ نکل کے دکھا، آسمان کے کناروں کو چھوڑ کے دکھا۔ اب نہ جانے کتنے پرکاش ورش اڑا، کتنے لائٹ ایئر اس نے پرواز کی۔ دیکھیے اس بات کے سوچنے پہ اسی کو ذرا سا تکلف ہوگا کہ جس نے علم فلکیات نہیں پڑھا، جو نہیں جانتا کہ یہ ملکی وے کیا ہے، کلسٹر کیا ہے، اور یہ کہکشاں کیا چیز ہے، اور ایک ستارے سے دوسرے ستارے کی دوری کتنی ہے، اور یہ آسمان کی وسعت کیا ہے۔ اس کے اوپر بھی جو ہے وہی ذرا مراسا جو ہے چونو چرا کر سکتا ہے، مگر اس سے چھوٹا سا طالب علم جو ہے نا سائنس کا، وہ بھی جو ہے وہ چپ کر دے گا کہ تم آسمان کی باتیں کر رہے ہو، آسمان کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ یہ تو علی مرتضیٰ ہے کہ جس نے کہا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ غرض کے پھر ایک جگہ رکا، پھر پہلی طاقت کو جمع کر کے پھر 30,000 گنا طاقت دی گئی، پھر تیسری جگہ رکا، پھر پہلی طاقتوں کو ملا کے پھر اس سے 30,000 گنا زیادہ طاقت دے دی گئی، پھر کہا کہ پرواز کر۔ اسی طرح 30,000 دفعہ 30,000 گنا زیادہ طاقت دے کے اب آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنے دن سے پروگرام بن رہا تھا حسین کے تعارف کرانے کا۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ارے معمولی مت سمجھیے، مجلس اعضاء کو ہلکے میں لے کے ہلاک ہونے کی کوئی کوشش نہ کرے جی۔ یعنی اتنے دن سے فطروس، اب جب 30,000 دفعہ قوت ملی ہے فطروس کو، تو وہیں سے ایک حور کا گزر ہوا۔ فطروس نے پوچھا ذہن میں اپنے سوال رکھے کہ اب تو آسمان شاید تھوڑا سا ہی بچا ہوگا، بس اس کے بعد جو ہے میں آسمان کے کنارے پار کر جاؤں گا۔ اس نے حور سے پوچھا کہ کیا آسمان ابھی کتنا باقی ہے؟ اب تو تھوڑا سا رہ گیا ہوگا نا کہ میں اسے عبور کر سکوں۔ حور نے مسکرا کے کہا کہ کہاں سے چلا تھا؟ کہا کہ فلاں مقام سے۔ کہا کب چلا تھا؟ کہا کہ اندازہ نہیں لگا سکتی ہو۔ کہا کہ پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا کہ آسمان سے باہر جانے کا۔ کہا کہ واہ کیا عجیب خیال لے کے پرواز کی ہے تو نے کہ تو حسین کے صدقے میں بنائے ہوئے عرش کی وسعت کو لانگنے کے لیے چلا ہے۔ نہیں متوجہ؟ ابھی تو نے میرے صحن کا ایک حصہ بھی پار نہیں کیا۔ ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھیے۔ ابھی تو نے میرے صحن کا ایک
حصہ بھی عبور نہیں کیا۔ فطرس کو بھی احساس ہوا کہ ہائے یہ تو مجھ سے ترک اولا ہو گیا، یہ تو اللہ نے مجھے ڈھیل دی تھی، کاش کہ میں اسے پہلے ہی موقع پہ سمجھ لیتا، کاش کہ میں توبہ کر لیتا۔ ابھی توبہ کرنا چاہ ہی رہا تھا کہ بالوں پر نوچ کے جزیرے میں پھینک دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ توبہ کرنا بھی ہر ایک کا مقدر نہیں، توبہ بھی وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق دے۔ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی میں گناہ کر لوں گا چلو کل کو توبہ کر لوں گا، توبہ تو جب کرے گا کہ جب وہ توفیق دے۔ قبلہ میں نے عجیب بات کہی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو بھی توبہ کی توفیق ہو جائے، غرض کے بالوں پر نوچ کے جزیرے میں پھینک دیا گیا۔ نہ جانے کتنی مدت تک اس جزیرے میں رہا۔ حضرت آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے۔ اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں اپنے محترم سامعین سے کہ کیا جبریل کا دنیا میں آنا بند ہو گیا تھا؟ ارے میری بات پہ غور کیجئے گا، کیا جبریل دنیا میں آنا ان کا منقطع ہو گیا تھا؟ نہیں بھائی، حجت خدا تک اس کا پیغام پہنچانے والے ہیں جبرائیل۔ آدم کے پاس بھی آئے، نوح کے پاس بھی آئے۔ جس کے سامنے پوری دنیا ہتھیلی پہ دینار کی مانند ہو، اس اسرائیل کا افسر ہے جبرائیل۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات، اس اسرائیل کا اس ملک الموت سے سینئر ہے جبرائیل، سید الملک ہے، اسے معلوم ہے کہ کون کہاں ہے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے نہ ادھر سے کبھی گزرا، نہ آنے کے بعد مشورہ دیا کہ بھائی دیکھو اگر تمہیں فطرس اگر تجھ سے جو ہے وہ ترک اولا ہوا ہے تو بھی جو ہے وہ انہی مقدس ہستیوں کے صدقے میں دعا کر لے کہ جس کے صدقے میں، جن مقدس ہستیوں کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ جبریل ایڈوائز کر سکتا تھا، مگر نہ جبریل کے دماغ میں یہ بات آئی، یا یوں کہوں کہ یہ انتظام الہی تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یا یہ کہوں کہ یہ انتظام الہی تھا کہ جبریل کے دماغ میں یہ بات آنے ہی نہیں دی۔ لہذا جبریل مسلسل آتے رہے، نوح کے زمانے میں بھی آئے، ابراہیم کے زمانے میں بھی آئے، اسماعیل کے زمانے میں آئے۔ چلیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، تب جبریل آ جاتا، آنے کے بعد جو ہے وہ کہہ دیتا رحمت للعالمین تشریف لائے، ان کے صدقے میں ہمارے ایک برادر کی توبہ قبول ہو جائے۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات، ہمارے ایک برادر کی توبہ قبول ہو جائے رحمت للعالمین کے صدقے میں۔ مولا امیر المومنین آئے، خانہ کعبہ میں آئے، اللہ اکبر، تب آ جانا چاہیے تھا۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آئیں، جب آ جانا چاہیے تھا، مگر کسی کے موقع پر، آخری آدمی تک توجہ، کہ کسی کے موقع پر جبریل کا فطرس کو لے کے نہ آنا، حسین کی آمد ہی پر فطرس کو لانا، کہ ادھر سے گزرا، فطرس نے آنکھ اٹھائی، کہا کون؟ کہا جبریل۔ کیا قیامت آ گئی؟ کہا کہ نہ قیامت، جملہ صرف کر رہا ہوں قبلہ، جملہ صرف کر رہا ہوں، کہ قیامت تو نہیں آئی، سیدہ کے گھر میں قرآن آیا ہے، تلاوت کے لیے جا رہا۔ حیدری، میرے مولا سلامت رکھے آپ کو، توجہ۔ کہا کون؟ جبریل۔ جا کہاں رہا ہے؟ کہا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر مبارکباد کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے کے چلو، مجھے بھی لے کے چلو۔ ایک بات بتائیں آپ سے، اگر کوئی مجرم ہو تو اس سے سرکاری عہدیدار ملاقات کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ جبریل کو کہہ دینا چاہیے تھا بھائی وہ سب تو ٹھیک ہے کہ تم اپنی برادری کے ہو، مگر یار ہو معتوب، ہو مجرم۔ ہاں، نہ کوئی تکلف کیا، کہا کہ چلنا چاہتا ہے، کہا کہ میں بھی جاؤں اور میں بھی مبارکباد دوں۔ کہا کہ تو بسم اللہ، چلو ہمارے ساتھ۔ فرشتوں نے اسے بھی اٹھا لیا، ادھر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پہ آیا۔ آنے کے بعد اچھا ایک شخص جو ہے وہ جھولا حسین مظلوم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے، حضور کی خدمت میں پیش کر کے گیا تھا۔ کہا کہ سرکار مجھے پتا چلا کہ آپ کے یہاں نواسہ آیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر اس جھولے کے اندر آپ کا نواسہ لیٹ جائے تو میری دنیا و آخرت سب کی سب سمر جائے۔ سرکار نے اس کے تحفے کو قبول کر رکھا تھا اور وہ جھولا بھی وہی رکھا تھا۔ ابھی حسین اس میں لیٹے نہیں تھے۔ ارے ذرا سا میری بات پہ توجہ کیجئے،
ابھی حسین قبلہ اس کے اندر لیٹے نہیں تھے، صرف منسوب ہوا تھا حسین سے۔ بھائی ظاہر سے ہاں ابھی منسوب ہوا تھا حسین سے۔ ادھر جبریل فطرس کو لے کے آیا، آنے کے بعد سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا، کہا کسے لے کے آئے ہو؟ کہا کہ سرکار فطرس ہے۔ کہا اچھا وہ فطرس؟ کہا کہ ہاں مولا وہی فطرس۔ کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ابھی حسین اس جھولے میں آ کے آرام کرنے والے ہیں، اس جھولے سے فطرس کو مس کر دو۔ ادھر فطرس مس ہوا، ادھر پھر اسی لے میں کہتا ہوا چلا من مثلی، کون ہے میرا مثل؟ اے فطرس من مثلی کیوں کہہ رہا؟ کہ انا عتیق الحسین، ارے کیوں نہ کہوں مجھے حسین نے آزاد کیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ میرا سوال اب بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے میرے عزیزو۔ ارے جس گہوارے میں سوید جملہ پیش کر رہا ہوں، قبلہ جملہ صرف کر رہا ہوں، جس گہوارے میں ابھی حسین لیٹے نہیں تھے اس سے فطرس مس ہو گیا، نسبت کے تحت ہزاروں سال پرانا مجرم بخش دیا جائے۔ جس زری میں حسین 1400 سال سے سو رہے ہیں، اگر کوئی اس ذریعے سے مس ہو جائے اور پھر اس کے گناہ بخش دیا جائے، اس پہ مولوی کو حیرانی کیوں ہے؟ بات یہ ہے قبلہ، میرا سوال سنیے کہ جبریل کے اب فطرس سے انٹرویو لیتے ہیں۔ فطرس آدم کے پاس کیوں نہیں آیا؟ نوح کے پاس کیوں نہیں آیا؟ ابراہیم کے پاس کیوں نہیں آیا؟ حضور پاک کے پاس آ جاتا؟ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہے؟ علی مرتضیٰ کے پاس آ جاتا؟ سبت اکبر حضرت حسن مجتبیٰ کے پاس آ جاتا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دہلیز پہ آنے کے بعد سجدہ کر لیتا؟ آیا کیوں نہیں؟ تو جبریل کا کسی اور نبی کے پاس، کسی اور کے پاس نہ لانا، فطرس کا نہ آنا۔ قبلہ جملہ عرض کر رہا ہوں اعجاز صاحب، قبلہ توجہ، کسی کے پاس فطرس کا نہ آنا، جبریل کا نہ لانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی آمد سے پہلے اللہ کی طرف سے یہ اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ نجات کا وسیلہ عام کون ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟